ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کارخانے کا مالک بہت ہی مغرور غصے والا تھا۔ وہ جب بھی کسی مزدور سے بات کرتا تو اسے ڈانٹنے کے لیے یا پھر کوئی ضروری معلومات پوچھنے کے لیے سب مزدور مالک سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ پھر ایک نیا مزدور مل میں آیا۔ اس نے جب مالک کے بارے میں یہ باتیں سنی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمیں مالک سے دوری بنا کر نہیں رکھنی چاہیے، ممکن ہے ان کی طبیعت میں ہنسی مذاق نہ ہو۔ اس مزدور کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ مزدور نے اپنے بیٹے کی سالگرہ پر مالک کو انوائٹ کیا مگر مالک نہیں آیا۔ دوسرے دن مزدور مالک کے پاس گیا، دروازہ بجا کر اندر آنے کی اجازت لی اور بہت ہی خوش اخلاقی سے کہا، سر جی کل آپ میرے بچے کی سالگرہ پر نہیں آئے، اس لیے میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ مالک نے سنجیدگی سے مزدور کو دیکھا اور بولا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تمہیں کچھ چاہیے ہو تو بولو اور ذرا جلدی کرو، مجھے کسی کام سے جانا ہے۔ مزدور نے مالک کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، اگر آپ ویسے کر دیں جیسا میں چاہتا ہوں تو یہی میرے بیٹے کی سالگرہ کا تحفہ ہوگا۔ مالک حیران ہو گیا اور بولا کہ تم مجھے کیا دینا چاہتے ہو؟ مزدور نے جیب سے 2 سفید رنگ کے ریبن نکال کر مالک کو دے دیے۔ مالک نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مزدور نے کہا، یہ مجھے کسی نے دیے تھے جب میں دوسروں سے دور رہتا تھا، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ ایک تمہارے لیے کیونکہ تم ایسے انسان ہو جو میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہو، اور یہ دوسرا ریبن اس کے لیے جو شخص تمہاری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو میں یہ ایک ریبن آپ کے لیے لایا ہوں اور دوسرا اس کے لیے جس سے آپ زندگی میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا پھر اہمیت دیتے ہیں، یہ ریبن آپ اسے آج ہی دے دیں۔ مزدور کی بات سن کر مالک کو ہنسی آ گئی۔ مالک نے مزدور کو ریبن ہاتھ پر باندھنے کی اجازت دے دی۔ دوسرا ریبن جب مزدور نے مالک کو دیا تو وہ سوچنے لگا کہ ایسا کون سا انسان ہے جسے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اہمیت دیتا ہے۔ مالک گہری سوچ میں گم ہو گیا، یہاں تک کہ کام کا وقت بھی ختم ہو گیا اور مالک اپنے گھر واپس جا رہا تھا کہ رستے میں اسے اپنے بیٹے کا خیال آیا، جسے وہ اپنی بیوی کے گزر جانے کے بعد بہت مصروف ہونے کی وجہ سے بہت کم وقت دیتا تھا۔ وہ جب بھی اپنے بیٹے سے بات کرتا یا تو وہ نصیحت ہوتی یا پھر ڈانٹ۔ اس نے گھر داخل ہوتے ہی جو ریبن اس کی کلائی پر بندھا ہوا تھا وہ اتار دیا اور اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ بیٹا اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ باپ نے کمرے کے دروازے پر دستخط دی اور اندر آنے کی اجازت لی۔ بیٹے نے دروازہ کھولا، اپنے باپ کو کمرے کے دروازے پر دیکھا کر بیٹے کو شدید حیرت ہوئی۔ بیٹا سوچ رہا تھا کہ اس کے والد صاحب نے اسے بلانے کی بجائے خود کمرے میں آنے کی زحمت کیوں کی۔ بیٹا ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے والد نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کی طرف دیکھ کر مزدور کی ساری باتیں دہرائیں، ساتھ ہی یہ بھی کہہ کر بہت مصروف ہونے کی وجہ سے میں نے تمہیں کبھی بھی ٹھیک سے وقت نہیں دیا، مجھے اس بات کا افسوس ہے، اور اپنی جیب سے ریبن نکال کر اپنے بیٹے کو دیا اور بولا، یہ ریبن تم اس کی کلائی پر باندھ دینا جسے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ بیٹا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے اپنے باپ کی کلائی پکڑی اور بولا، پاپا یہ میں آپ کی کلائی پر ہی باندھوں گا، میں نے سوچا تھا کہ آپ مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے اور میں کچھ دنوں سے خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا،
آپ کی چھوٹی سی بات نے مجھے جینے کی وجہ دے دی۔ آئی لو یو پاپا۔ مل کے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا۔ دوسرے دن جب وہ مل گیا تو اس نے اسی مزدور کو بلایا۔ جیسے ہی مزدور کمرے میں داخل ہوا، مالک کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مزدور نے مالک کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ مالک نے اس مزدور سے پوچھا کہ تمہیں کیا سوجی جو تم نے مجھے ریبن دیا؟ مزدور نے مالک کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، صاحب جی میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، پھر جب میں نے آپ کے چہرے کی سختی دیکھی تو سمجھ گیا کئی سالوں سے آپ نے کسی سے محبت کا اظہار نہیں کیا اور نہ ہی آپ سے کسی نے اظہار کیا۔ مالک، محبت کا اظہار انتہائی ضروری ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو محبت کرنا سکھا دیتا ہے تو کوئی آپ کو محبت نبھانا سکھا دیتا ہے۔ اسی لیے جس سے آپ چاہتے ہیں اس سے اظہار محبت ضرور کرتے رہا کریں۔ اظہار محبت کے بعد آپ کی بہن، بیٹی، بیوی اور آپ کی اولاد کے وہ مسائل آپ سن سکتے ہیں جو وہ بیچارے کبھی آپ سے نہیں کہہ پائے۔ رشتوں کی عادت فقط ایک رویہ سمجھ کر مت گزاریں۔ یقین جانیں ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کے گھر کا سکون اور خیر و برکت ہوگی، بلکہ آپ جب پرسکون حالت میں گھر سے باہر قدم رکھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے باعث خیر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے نیچے اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ ہماری کوشش ہوگی ہماری ہر ویڈیو آپ کے معیار کے مطابق ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔